من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ گزشتہ میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ جھلکیاں رکھا تھا۔ اب چونکہ حج کے ایام ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کی کچھ فضیلت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سعادت اس وقت نصیب ہوگی دل میں شوق پیدا ہوگا۔ حج ایک نام ہے عشق کا، حج ایک نام ہے کیفیت کا، اور حج کی جو سعادت ہے اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں عشق کی چنگاری ہوتی ہے۔ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر کو یہاں پہ نہیں لا سکتا اپنی تشریف، تو وہاں پہ کیسا لے کے جائیں گا؟ ہمارے حضرت خاص طور پہ فرماتے تھے بیت اللہ کو جانے کی نیت ہے اللہ کے گھر کو جاؤ۔ اگر بستی کی مسجد کو آپ نمازوں کو پابندی سے جاتے رہیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بیت اللہ کو ضرور بلائے گا۔ تو حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، حاجی جو ایک تو سعادت یہ کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی حج کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے اس حال میں کہ اپنے والدے سے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، صاف مشفف بالکل پاک صاف، اس لیے تو جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بیت اللہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دنیا کی چیز کو دیکھنے کے بعد جی بھرتا ہے، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد جی نہیں بھرتا۔ جی چاہتا ہے کہ اور دیکھیں، جی چاہتا ہے کہ اور دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو گھر کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن یہاں تو بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بیٹھے بیٹھے آج جیسے ہم نے بول دیا، ایک اپنی گھڑی سے ہمیں بلا لیجیے، ایسی گھڑی جو بیت اللہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میرے والد ماجد
اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ ایک مثال دیا کرتے تھے حاجیوں کے تعلق سے، حج کرنے والوں کے لیے بڑی پیاری مثال، بڑی لطیف مثال دیا کرتے تھے۔ بھئی ایک انسان حج کرنے چلا گیا، ایک کھٹا آم جس کو کیری بولتے ہیں، اس کو کوئی پسند کرتا نہیں، اور اس کی کیفیت یہ کہ اس کو کوئی کھاتا بھی نہیں۔ زبان پر رکھے تو کھٹا مزہ، دیکھنے میں ہرا، کوئی پسند کرتا نہیں۔ اب وہی آم کو کارپیٹ پر رکھ دو، 2 دن کے واسطے محفوظ بند کمرے میں رکھ دو، اب اس کے اوپر کوئی کارپیٹ رکھ دو، اب پورے آم کی کیفیت بدل گئی۔ ہرا تھا تو پیلا ہو گیا، کھٹے سے مٹھا ہو گیا۔ اب ایسا کھٹا کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہی آم کو جو ہے کونے کے کمرے میں رکھے، اس کے اوپر کوئی کارپیٹ ڈال کے رکھے، اب لوگ پسند کرنا شروع کریں، لوگ خریدنا شروع کریں۔ کیوں؟ پہلے کھٹا تھا اب مٹھا ہوا، پہلے ہرا تھا اب پیلا ہوا، قیمت بڑھ گئی۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کے دربار میں اب ہم کھٹے ہیں، دل کھٹا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب یہ گنہگار اللہ کے گھر کو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، چکر مارتے لگاتے لگاتے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی تجلی حاجیوں پہ پڑتی ہے، اللہ کی تجلی حاجی پہ پڑتی ہے۔ جب اللہ کی تجلی حاجی پہ پڑتی ہے، جیسے ایک کارپیٹ پہ آم رکھا گیا، پیلا ہو گیا، کھٹے سے مٹھا ہو گیا، اسی طرح جب گنہگار بندے پہ اللہ کی رحمت کی تجلی پڑتی ہے، گنہگار بندہ نیک بن جاتا ہے، گنہگار بندہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اور دوسری مثال بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے، اللہ کے گھر کو جانے کا شوق پیدا کر لیجئے اور عزم کر لیجئے، اے اللہ استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یاد رکھو عشق پیسوں سے نہیں ہوتا، حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج عمرہ جو کرنا ہے دن دولت سے نہیں ہوتا۔ اگر عشق دیکھنا ہے، جس کسی کو عمرہ کرنا ہے، خاص طور پہ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، عشق ادا کر لو، عشق کا ایک جذبہ پیدا کر لو، حج پیسوں سے نہیں عشق سے ہوتا ہے۔ وہ پیسے والوں کو نہیں بلاتا، عاشق کو بلاتا ہے، چاہنے والے کو بلاتا ہے۔ دنیا میں آج کروڑ پتی، ارب پتی ایسے بیٹھے ہوئے، لیکن کبھی حج کی سعادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بزنس نہیں چھوڑتا، کاروبار نہیں چھوڑتا۔ ایک کھروپنے والا، کھیت کام کرنے والا، جس کے اتحیات، جس کا نماز کا سلیقہ، جس کے واجبات جو فرائض میں کمزور، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ شہر میں رہنے والا، گورنمنٹ جاب کرنے والا کبھی بیت اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ جھاڑ کے سائے میں، جھوپڑی میں رہنے والا کھروپ کے جا کے بیت اللہ کو جا کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ پیسوں سے حج عمرے نہیں ہوتے، دل میں عشق ہونا چاہیے۔ عشق، نبی سے پیار ہو تو مدینے سے بلاوا آتا ہے، خدا سے پیار ہو تو بیت اللہ سے بلاوا آتا ہے۔ یہ عشق کی چنگاری پیدا کرو میرے بھائی۔ آج رسم باقی رہ گیا، حقیقت ختم ہو گئی، خالی رسم باقی ہے۔ میرے والد ماجد ایک دوسری مثال دیا کرتے تھے، دنیا میں واشنگ مشین دیکھیے آپ، گندے کپڑے، آپ گندے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالو، ایک چکر لگنے کے بعد صاف ہو گئے، 2 چکر لگے
صاف ہوئے۔ جب دنیا کی واشنگ مشین گندے کپڑے کو صاف کر دیتی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ہم بیت اللہ کا جب چکر لگاتے ہیں، اے دنیا کی واشنگ مشین گندے کپڑے کو صاف کر دیتی ہے۔ جو خدا کا طواف کرتا ہے، خدا کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ایک چکر حاجی لگائے، ایک چکر لگائے، دوسرا چکر لگائے، اللہ اس کے 7 چکر ہونے سے پہلے ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو کشادہ کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخرات لیلۃ القدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن اب آنے والی ذی الحج کی رات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ذی الحج کی ایک رات عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذی الحج کی راتوں کی اہمیت کو سمجھو۔ لیکن شیطان بھی بڑا چالو، جس رات عبادت کرنا اسی رات جانوروں میں ٹھہرا کر دیتے ہمارے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ ذی الحج کی راتوں میں عبادت کی رات تھی۔ ہاں عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ جانور آپ کی ضرورت ہے، جا کے لائے مارکیٹ سے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ جانور مت لائے، بالکل لائے، اپنا واجب الحق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جانور کی چکر میں نماز چھوڑ دیں۔ آپ اپنا بکرا خریدنے چلے گئے، فرائض کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے قربانی کے جانور کو لانے کے چکر میں اپنے نمازوں کو چھوڑ دیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجیوں کی فضیلت بتائی، جو اللہ کے رسول نے حاجیوں کو لیے جو احکامات بتائیں، وہ سن کے، وہ پڑھ کے رونا آتا ہے۔ اے کاش ہم بھی جو ہے بیت اللہ کو جا کے چمٹ کے دعائیں مانگیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے مل گیا، جیسے بچھڑا ہوا بچہ کئی دنوں کے بعد اپنی ماں سے مل کے جیسے سینے سے لگا کے روتے ہیں۔ جی چاہتا ہے اللہ کے سامنے بیت اللہ کو پکڑ کے دعا مانگے، اے اللہ حالات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں۔ جیسا لائٹ چلے گئی چھوٹا بچہ ڈرتا ہے، امی ابا بول کے چلاتا ہے، اندھیرے میں بچہ ماں باپ کو پکارتا ہے۔ جب نوجوان یا کوئی گنہگار بندہ جب گناہوں کی ظلمت میں آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کے گرگا کے مانگے، اے اللہ آج گناہوں کی ظلمت، آج بے حیائی کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نصرت فرما، تو اللہ ہماری نصرت فرماتے ہیں۔ تو ایک بڑا عجیب واقعہ امام مالک رحمت اللہ حضرت جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک اپاہج جو ہاتھ سے پیر سے معذور تھا۔ عبد الشہاب کا تو ایسا چل رہے ہیں، واہ سوشل میڈیا کا زمانہ۔ اب پہلے زمانے میں تو نہ فون تھا، ایک بات کو پہنچانے کے لیے مہینوں لگتے تھے۔ اب یہاں سے خط نکلا وہاں پہنچنا، اب وہاں سے خط نکل کے آنا تقریباً 3-4 مہینے لگتے تھے۔ اب یہاں خالی ٹچ کرے تو یس کرے تو پورا ہاؤس خالی بٹنوں پہ کام چل رہے ہیں۔ اب فون میں پیسے بھیج، اب بھی بھیج رہا ہوں میں، ضرورت نہیں ہے۔ اب اتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا ہے، یوں دیکھے تو فون کھل رہے ہیں، اوفو سلام پھیرے تو جیسا خالی ہاتھ میں پکڑ کے یوں فون کھل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی۔ پہلے لوگ بڑی جو ہے محنت کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، اب سہولت کا زمانہ ہے، لوگ غافل ہو گئے، بہت سہولت آ گئی نا، اس لیے غافل ہو گئے۔
پہلے لوگ حج کو جاتے تھے، پبلک کم تھی لیکن مشقت تھی. اب فیسلٹی آ گئی، ٹھنڈا فرش تمہارے واسطے، پورا ایئر کنڈیشن. میرے بھائی آج میں اللہ کے سامنے جو ہاتھ گڑ گڑا کے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حج کرنے تو جاتے ہیں لیکن سوچے تو صحیح کیا میرا حج قبول ہے یا نہیں. حج ایک عشق کا نام ہے، حج ایک کیفیت کا نام ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ایک اپاہج جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، چلچلاتی دھوپ، ایسی نہیں ریگستان والی دھوپ، جنگلوں کا زمانہ، پہاڑی علاقہ. اب وہ بیچارہ لگڑتے پیروں کے بل چل رہا تھا، جیسے آج شہاب چل رہا ہے پیدل. لوگ خدا کے عشق میں دیوانے ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہاب غلط کا، بالکل اچھا کرا. اللہ اس بیچارے کے عمرے اور حج کو قبول فرمائے. اپنے عشق خدا میں نکل پڑا، اسی کی راہ دیکھتا رہا، چل بسا. ایسے بھی تھے عاشق، تو بہرحال یہ بھی ایسا عاشق تھا، پیر ہے ہی نہیں، ایسے دونوں ہاتھ کو ادھر رکھتا اور ادھر رکھ کے چلتا تھا. دوپہر کی دھوپ تھی چلچلاتی. مالک ابن دینار دروازہ کھولے تو مالک ابن دینار نے دیکھ کے کہا، نوجوان جی آپ ایک کام کیجئے، کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی شدید دھوپ ہے. مالک ابن دینار کو نوجوان کہنے لگا، حج کو جا رہا ہوں. پریشان ہوئے، آپ حج کو جائیں گے اس حالت میں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اچھا ایک کام کرو، میں سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھ کے سوار ہو جائیں. اس نے کہا، مالک ابن دینار میں بھی تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اب مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی گناہ کی زندگی گزار کر آئے، مالک کے سامنے سوار ہو کے جانے اچھا لگتا ہے یا پیدل جانے اچھا لگتا ہے؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بھی حج کے ایام پہ پہنچ گیا، لوگوں کا مجمع ہے، سارے لوگ اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. قریب جا کے دیکھا وہ اپاہج جو پیروں سے معذور تھا، اللہ کے سامنے کہہ رہا تھا، اے اللہ سارے لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر آئے ہیں، میں تو پیدل، وہ تو پیر بھی نہیں ہے، گھسٹتے آیا ہوں، انچ با انچ تیرے گھر پہ قدم رکھ کر آیا ہوں، اللہ میرے حج کو قبول فرما لیجئے. ایسے حاجی تھے، اللہ ان کے حج کو قبول کرتا تھا، ان کی زندگیوں کو بدلتا تھا. آج مجھے معاف کرنا، آج کا حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اسٹیٹس رکھ کے نکلتا ہے، آج کا حاجی بیت اللہ کے سامنے ٹھہر کے اسٹیٹس رکھتا ہے. ارے وہ زمانہ کیا تھا، مالک ابن دینار کا زمانہ، پیروں سے معذور تھا، عمل کسی کو نہیں بتایا، انچ با انچ لگڑتے چلچلاتی دھوپ میں آہستہ چلتے اللہ کو بتایا، اے اللہ آپ کے سوا یہ عمل کسی کو نہیں بتانا چاہتا. لیکن آج کا حاجی، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ کیسے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ طواف کرتے بھی چکراں لیتے بھی ویڈیو لیتے ہو رہے ہیں اس آج کل. میرے بھائی عشق اداؤں کا نام تھا، عشق کیفیت کا نام تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے سے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو ہے لوگ پیسے جمع کرتے تھے تھیلیوں میں، چمڑے کی تھیلی آتی تھی، کچھ پیسے جمع کر لیے اور دینار اور درہم چلتے تھے. بڑی شوق کی بات یہ تھی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو حج کرنے کا شوق تھا. اب آپ کو معلوم ملصابوں کی تنخواہ کتنی رہتی، سب کو معلوم، سب سے ہائی فائی تنخواہ ملصابوں کی. اب پھر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وقت کے امام تھے، مفسر قرآن، محدث تھے، بڑی کم مقدار میں تنخواہ تھی. جو بھی پیسہ تھا
اپنی ضرورت کے حساب سے تھیلی میں ڈالتے. 4-5 سال کے بعد حج کے پیسے جمع ہو گئے. 4-5 سال کے بعد حج کے پیسے جمع ہوئے. اب ایک آدمی 4 نہیں 5 سال محنت کر کے اپنے پیسے جمع کرا. اب اندازہ لگو کیسی محنت کراؤں گا. اب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، محدث تھے. لوگوں نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا. پورے قافلے کو تیار کر لی. حج کو جانے کی تیاری ہو گئی. سامان آ گیا، مسجد میں رکھا ہوا ہے. اب قافلہ روانہ ہونے والا ہی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پردہ پوش خاتون اپنے بازو سے چاقو نکالتی ہے، مردار کا گوشت کاٹ کے تھیلی میں ڈال کے لے کے جاتی ہے. اب عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو گئے. یہ خاتون مسلمان ہے، مردار گوشت کاٹ رہی ہے. آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گئے. گھر میں جانے کے بعد دستک دیا. ایک چھوٹی معصوم بچی آئی. بیٹا اب یہ اندر کون گئے؟ جی میری امی ہے. اچھا. تو بچی کی گفتگو سن کے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ بچی روتے روتے کہنے لگی کچھ دن پہلے ابا کا انتقال ہو گیا. اور ادھر سے پردے سے خاتون نے جواب دیا آج ہمارے گھر میں 4واں دن ہے، کچھ نہیں کھایا. بچے رو رو کے کہنے لگے امی بھوک لگی ہے. ماں اتنی اللہ نے عورتوں میں ایسی حیا رکھی، ایسی حیا رکھی، اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں لیکن اوروں کے سامنے جھکنے شرم آتی ہیں، اوروں کے سامنے بھیک منگنے شرم آتی ہیں. اندر سے پردے کے اندر سے خاتون کہنے لگی. عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن 4 دن سے بھوکی ہیں، بستی والوں کو بول دیتی. خاتون نے کہا عبداللہ ابن مبارک کہہ سکتی تھی لیکن آل رسول ہوں، سید گھرانے سے ہوں، ہاتھ اٹھانے شرم آتی ہے، ہاتھ اٹھانے شرم آتی ہے. اس لیے میں نے بچوں کو تسلی کے لیے شریعت کا حکم ہے جان بچانے کے لیے اگر حرام مردار ہے اتنی مقدار میں کھا لو جس سے جان بچ سکے. عبداللہ ابن مبارک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے بغل میں 4 سال یا 5 سال سے جو آپ نے حج کو جانے کے لیے تھیلی رکھی تھی، اپنی تھیلی کو نکالا اور بازو سے نکال کے کہا بہن اللہ کی رضا کے لیے سارے درہم تیرے لیے قربان. 4 سال 5 سال سے پیسے جمع کرے حج کو جانے کے لیے، 5 سال جمع کرتے رہے اور 5 سیکنڈ میں قربان کر دیا. میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے دامن کو پھیلا نہیں سکتے، ایسے بھی افراد ہیں جو اپنی زبان پہ غربت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. جو تلاش کرو شاید ممکن ہے اللہ تمہیں ایسا موقع دیا ہے اگر کسی غریب کی دعا دل سے نکلے گی زندگی کامیاب ہو جائے گی. عبداللہ ابن مبارک آپ نے تھیلی دے دیے اور سارے لوگ تیار. اب قافلہ تیار ہے. حضرت چلی جی، آپ نے کہا آپ چلی جی میں آ رہا ہوں. اب نہ بھی بولے تو پریشانی، ہاں بھی بولے تو پریشانی. آپ چلی جی میں آ رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ گئے نہیں، مسجد میں ہی بیٹھ گئے. قافلہ چلا گیا. اللہ کی شان، قافلے والے پہنچنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیت اللہ میں قافلہ جیسا قدم رکھا. قدم رکھنے کے بعد سارے قافلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بیت اللہ کا
طواف کر رہے ہیں. اب سارے کے سارے لوگ پریشان. اچھا بھئی آ گئے, اب واپس حج کر کے واپس آئے, قافلہ ابھی پہنچا نہیں, پورے قافلے کو لینے کے لیے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے. بیت اللہ کو ہم اندر داخل ہوئے, بیت اللہ میں سب سے پہلے ہم آپ کو وہاں پہ دیکھیں, اور جب واپس آئیں یہاں پر بھی پہلے وہاں پر بھی پہلے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا معاف کرنا, اس سال میں نے حج کو آیا ہی نہیں, اس سال میں حج کو آیا ہی نہیں. تو حج کو نہیں تو پھر طواف کون کر رہے تھے میرے کو نہیں معلوم. اچھا مزدلفہ میں ملاقات ہوئی, کھانا کھائے, کون کھائے میرے کو نہیں معلوم. اچھا وہ سب چھوڑو, عرفات میں دعا تم کر رہے ہیں, ہم آمین بولے, میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم. اچھا وہ قافلے والوں میں سے ایک شخص اٹھ کے بولا عبداللہ ہر چیز کو نہ بولتے گیا, لیکن مینا میں جب بکرے کو ذبح کر رہا تھا, اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا تھا, تو نے چوری پکڑی تھی, اور چوری پکڑتے پکڑتے کہا ذرا اس تھیلی کو پکڑو. میں نے تھیلی کو پکڑ لیا اور تھیلی واپس دینے کے لیے آپ کو تلاش کرا, دکھائی نہیں, یہ تھیلی تو آپ کی ہے. عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو گئے, یہ تھیلی میں بیوہ کو دیا تھا, آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ عبداللہ ابن مبارک لوگوں کے سامنے کہنے لگے میں سچ کہوں میں حج کیا ہی نہیں, میں کیا ہی نہیں. روتے 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 مسجد میں سو گئے. اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہو گئی. اللہ کرے ہم سب کو بھی ہو جائے, کہو آمین. یہ آنکھیں ترس رہی ہے محمد کے دیدار کے لیے, یہ آنکھیں ترس رہی ہیں محمد کی دیدار کے لیے. اللہ سے دعا کریں اے اللہ دنیا کے گناہ دیکھتے دیکھتے ہمارے آنکھیں سیاہ ہو گئی, اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف کر کے حضور کی زیارت نصیب فرما. عبداللہ ابن مبارک سو گئے, خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو, تو نے حج کیا نہیں, اللہ نے تیرے ایک عمل کو قبول فرما لیا. 5 سال سے 4 سال سے تو نے جو اپنے حج کے پیسے جمع کیا, 1 درہم 2 درہم 1 درہم 2 درہم, قطرہ 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 آہستہ آہستہ تو نے جو جمع کر کے ایک بیوہ کی مدد کی, ایک یتیم کی مدد کی, آل رسول کی مدد کی, سید خاندان کی مدد کی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تیرے قافلے والے ایک حج کیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, تیرے قافلے والے ایک حج کر کے چلے آئے, لیکن عبداللہ اللہ تیری سخاوت پر, کسی کی بیوہ کی مدد کرنے پہ اتنا خوش ہوا, تیری شکل میں فرشتے کو بھیجا اور اللہ نے اعلان فرمایا عبداللہ دنیا سے چلا جائے گا. عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں قیامت کی صبح تک یہ حج کرنے والا فرشتہ قائم رہے گا. واہ, کچھ کام ایسے کر کے چلے جاؤ سب نہیں رب خوش ہو جائے. آج ہماری کوشش سب خوش ہونے والے, انہوں خوش ہونا, بڑا ابا خوش ہونا, بڑا امی خوش ہونا, چھوٹا ابا خوش ہونا, سب کو خوش کرتے بیٹھیں, کوئی بھی خوش نہیں ہوتے دنیا میں. یاد رکھو ان کو ایسی دنیا ہے, مرغی کے بچوں دیکھے وہ پکڑے تو وہ بھاگتے, یہ پکڑے تو یہ بھاگتے ہیں, ایسی ہے دنیا. اس کو خوش کرے تو انہیں ناراض, انہیں خوش کرے تو انہیں ناراض. میں ایک صاف جملہ بولتا ہوں, سب کو نہیں رب کو خوش کرو, ایک کو خوش کرو جس سے خوش ہونے پہ ساری کائنات خوش ہو جاتی ہے. واہ عبداللہ ابن مبارک, کیا تیرا عمل تھا. لاک ڈاؤن لگیا لیکن مالدار حج نہیں کر سکا, لیکن عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں ایک فرشتے نے حج کیا. کچھ ایسے کام کرو اللہ خوش ہو جائے. اور آخری بات بتاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اگر اللہ آپ کو حج کرنے کا موقع اس سال آئندہ سال دیا, یا کبھی آپ حج کو جائیں, اللہ کے واسطے بیت اللہ کی توہین مت کرنا, رسول اللہ کے مزار کی توہین مت کرنا.
وہاں پہ جانے کے بعد لوگ جو سیلفی کا ماحول بنا ہوا ہے اللہ کے واسطے ختم کرو۔ آج کل کے حاجی ہمارے نام کے حاجی بنے ہوئے میرے بھائی، بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد زندگی بدلتی ہے۔ میرے والد ماجد کہا کرتے تھے واشنگ مشین میں کپڑے جانے کے بعد گندا کپڑا صاف ہو کے آتا ہے، بیت اللہ دیکھنے کے بعد گندا دل صاف ہو کے آتا ہے۔ آج کا حاجی حج کو جا کے کھجور لایا، زمزم لایا، ٹوپی لایا، رومال لایا، اگر نہیں لایا تو رسول اللہ کی سنت نہیں لایا، اگر نہیں لایا رسول اللہ کے اخلاق نہیں لایا، کردار نہیں لایا۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا حج قبول ہونے کی علامت ہماری تبدیلی، ہمارا چہرہ، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، یہ سارے کے سارے اگر بدل جائیں سمجھ لو کہ دل بھی بدل گیا۔ واشنگ مشین پھر رہی ہے لیکن سرفش نہیں اندر، یہ ایسی ہے۔ اس دل کے اندر سے پہلے بغض نکالو، کپٹ نکالو، حسد نکالو، جلن نکالو، پاک صاف، پھر بیت اللہ کا طواف کرو، اللہ اپنی رحمت کا ایریل لگائے گا۔ پھر دیکھو جی، آپ حج کو جا کے آنے کے بعد لوگ آپ سے مل کے خوش ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کی سیرت مجھے یاد آ گئی۔ حاجی صاحب، آپ کی سیرت کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کے اخلاق یاد آ گئے۔ حاجی صاحب، آپ کو دیکھتا ہوں تو رب یاد آتا ہے۔ ہماری زندگی ہو، ہم حاجی نام دکھا رہے ہیں لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑا ابھی تک۔ نام حاجی ہے لیکن دغا بازی نہیں چھوڑے، نام حاجی ہے فراڈ کا کام نہیں چھوڑے۔ میرے بھائی، نام حاجی رکھنے سے کوئی حاجی نہیں بنتا، بلکہ حاجی وہ ہوتا ہے جو دل بھی بدل لے، اخلاق بھی بدل لے، کردار بھی بدل لے، اپنے آپ کو بدل لے اور ایسا مجسمہ تیار کرے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا حسن ظن کا معاملہ رکھیں جیسے اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ ایک آخری بات بتا کے انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ مختصر بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکی لیکن بیت اللہ کو سب سے پہلی جو نظر پڑتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے والد ماجد کے اللہ مغفرت فرمائے، میں تو طالب علم کے زمانے میں گجرات میں تھا، والد ماجد کو جو ہے آنے کے بعد پوچھا میرے لیے کیا دعا مانگے؟ میں بولا کھجور زمزم کہاں ہے؟ تو ابو بولے بیٹے کھجور زمزم چھوڑو، بیت اللہ سے کیا لائے یہ پوچھ، کھجور نہیں۔ لوگ کھجور لاتے ہیں، زمزم لاتے ہیں، لیکن میں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے وہ دعا مانگی، اے اللہ جیسے آپ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کو نکال کے سیراب کیا، میرے بچوں